Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana lil Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man habba. Al-hadis atau kama qala. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para jami'il asatid, wabil khusus guru kami Ki Haji Raden Saifullah Ja'far yang sangat kami takdimi, segenap pengurus Sitkon cabang Pasuruan, Pol Pasuruan, hadirin hadirat jamaah Sitkon rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini kita masih diberi iman dan Islam. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi panjang umur, kesehatan, sehingga dapat menghadiri majelis zikir, kegiatan rutin majelis zikir wa ta'lim yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan dari segala musibah, khususnya wabah virus corona. Amin amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Sitkon rahimakumullah, kami atas nama pengurus dan tuan rumah Haji Andi sekeluarga menyampaikan ribuan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan baik tempat maupun yang lainnya. Hadirin, acara malam hari ini pertama pembukaan suratul Fatihah, dilanjutkan dengan pembacaan istighosah, pembacaan surah Yasin dan Al-Mulk yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Jailani, dilanjutkan dengan pembacaan istighosah yang insyaallah dipimpin Ustaz Hairul Anam. Keempat, pembacaan shalawat Nabi yang dipimpin oleh grup Hadrah Al-Bajari. Acara yang kelima, Mau'idatun Hasanah beserta doa penutup yang insyaallah akan disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Raden Saifullah Ja'far. Demikian susunan acara. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara malam ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi sayyidir rasul ba'da kulli sulillah sayyidur rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa ila arwahi abaihi wa ihwadihi minal anbiya wal mursalin wa ila jami'i malaikatikal muqarrabin wa jami'i awliya'i ta'ala salihin, susan ila arwahi jami'i masyayikhin al-naqsyabandiyyin al-ahmadiyyin al-mudhiriyyin ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa ila arwahi aqrabil awliya sadatina wa wajikani sab'ah, susan ila sayyidina Abdul Halik al-Bidwani wa ila sayyidina Arifur Waqti wa ila sayyidina Mahmud al-Injiri Faunawi wa ila sayyidina Ali Ramitani wa ila sayyidina Baba Samasi wa ila sayyidina Sayyid Amir Kulalah wa ila sayyidina Muhammad Baharuddin Syekhin Naqsyabandi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Al-Fatihah. Summa usila arwahi abayina wa ummahadina wa jadadina wa jadadina wa amina ummatina ahwalina wa halatina wa
ila ruhi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ila ruhi almarhum Haji Abdul Ghani Haji Nemu, ila ruhi almarhum Bapak Saniban, ila ruhi almarhum Bapak Julum, ila ruhi almarhumah Bu Tuna, ila ruhi almarhumah Bu Jasmina, ila ruhi almarhum Haji Ruyam, ila ruhi almarhumah Umi Ruyam, ila ruhi almarhum Bapak Kanifan, ila ruhi almarhumah Bu Dana, ila ruhi almarhum Bapak Miri, ila ruhi almarhum Bu Jama, ila ruhi almarhum Hajjah Rum. Anallahu yaghfiru dzunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jemaah ngiring mau silsilah nyuwun Allah muga-muga keberadaan paranormal boleh, penyakit saya nyobain virus corona muga-muga beliau sama Allah Subhanahu wa taala di dunia khusus dari Indonesia. Ilahana bika minka ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik faghfir lana wa tarhamna wa tub alaina la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ilahana nas'aluka bismikal azim wa biwajhikal karimil akram wa bijayhi sayyidina Jibril alaihi salam wa bijayhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijayhi sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Salman al-Farisi radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Ja'far as-Sadiq radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Abi Yazid al-Bustami radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Abil Hasan al-Burqani radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Abi Ali al-Farmadi radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Abi Yaqub Yusuf al-Hamdani radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Abdul Khaliq al-Judani radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Arif al-Waqri radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Mahmud al-Injiri Fawnawi radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Ali Ramitani radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Abu Basamasi radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Sayyid Abil Qulal radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Muhammad Bahauddin Syekh Naqsyabandi radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Muhammad Al-Aizdin Al-Attar radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Yaqub al-Jurgi radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Ubaidillah al-Ahrar radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Muhammad al-Syahid radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Darwis Muhammad radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Hawa Yakilim Kanaki radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Muhammad al-Baqi billah radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Ahmad al-Baruki Syahrandi radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Ahmad Ma'sum al-Ahmadi radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Syekhuddin al-Ahmadi radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Nur Muhammad al-Badruni radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Samsuddin Mudhari Syahid radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Abdullah ad-Dahlawi radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Abi Sa'id al-Ahmadi radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Ahmad Sa'id al-Ahmadi radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Ahmad Mudhari al-Ahmadi radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Abdul Hamid ad-Dawastani radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Sayyid Muhammad Salih az-Zawawi al-Makki al-Mudhari radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Abdul Azim al-Maduri al-Mudhari radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Muhammad Salih al-Maduri al-Mudhari radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Ahmad Jazuli al-Maduri al-Mudhari radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Hasan Basuni al-Maduri al-Mudhari radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Ahmad Sirajuddin al-Maduri al-Mudhari radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Zainal Abidin al-Maduri al-Mudhari radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Ahmad Sabrawi al-Maduri al-Mudhari radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Ahmad Hudzaifah al-Maduri al-Mudhari radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina Ali Wafa al-Maduri al-Mudhari radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina wa muallimina wa murabbi ruhina sayyidina Abdul Wahid Hudzaifah al-Maduri al-Mudhari radhiyallahu an wa bijayhi sayyidina wa murabbi ruhina wa muallimina wa ratibina sayyidina Ahmad Ja'far bin Abdul Wahid Astaghfir lana ya Allah wa tarhamana wa tuziqana mahabbataka wa ma'alina wa tazidana tawqan wa syauqan ilaika ya Allah wa haddan wa ghafira min barakatihim wa kamalatihim wa istiqamat ala tuziqatihim wa tahsuruna ya Allah fi zumratihim bi fadlika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مهتدون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.
أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبد ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي
أنشأكم فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أسبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kiranya salam yang pertolongan dari Allah. Semoga kita kalau setuju berselamat dari setiap musibah. Nak betul-betul kau dah setuju. Mengatua betul kau dah setuju. Muka-muka salam Allah sepora setuju tu sana. Nak betul-betul kau dah muka-muka tertiakina nak betul sesoleh. Saya semoga betul kau dah setuju itu tiaki orang sehusnul khatimah. Ala hadhihi niyah biniyatin salihin maqbulin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن
سانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا
شرعت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت يا حي يا
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا مبدئ يا خالق 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 يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا شافي الأمراض 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 يا جبار يا قهار يا قوي يا متين يا جبار يا جبار يا قهار يا قوي يا متين سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا
ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Mujibat da'awat, ya Mujibat da'awat, ya Mujibat da'awat, ya Mujibat da'awat, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir, fa inna taysiral asiri alayka yasir. Nas'aluka at-taysir wal mu'afata fid dunya wal akhirah, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafi, ya kafi, ya kafi, ya kafi, ya kafi, ya kafi. Ikfina nadha'ibat dunya wa masaibat dahri wa zillal fakri. Allahumma ya wali, ya wali, ya wali, ya wali, ya wali. Aunina biwinaka amman siwa, wa bijudika wa fadlika an khalqika, fa innaka qulta wa qawluka al-haqqul mubin. Ud'uni astajib lakum, da'awnaka kama amartana, fastajib minna kama wa'adtana. Allahumma ya muni, ya muni, ya muni, ya muni, ya muni. Nas'aluka ghaniyad dahri ilal abad, nas'aluka ghaniyad dahri ilal abad, nas'aluka ghaniyad dahri ilal abad. Allahumma ya fattahu, ya fattah, ya fattah, ya fattah. Iftah lana baba rahmatik, wasbul alaina sitra inayatik, birahmatika ya arhamar rahimin.
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعتم في أمر عظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم إني أسألك يا أنت ربي لا إله إلا أنت يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا أزل يا أبد اسمع ندائي يا رب بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وانصرنا بك لك وأيدنا بك لك واجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبين غيرك الله 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 Allah 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 Allahumma inni as'aluka bidhati sirri
بسر ذاته وأنت ولا إله إلا أنت اهتجبت بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم هو لله من عدوي وعدو الله ومن شر كل خلق الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ختمت على نفسي وديني وأهلي وولدي وبلدي ومالي وكل ما أعطاني ربي بخاتم الله القدوس المليء الذي ختم به على أقطار السماوات والأرض حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبحق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي وهيبة ووقارا وابتلات السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
وسلم يطلق برب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد الشراط البدر علينا فاخففت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا صلوات
Untuk acara selanjutnya Mau'idatun Hasanah yang akan disampaikan oleh Hadratus Syekh Ki Haji Raden Syaifullah Ja'far. Namun pengumuman untuk kegiatan rutin Majelis Dzikir wa Ta'lim Sitkon cabang Pasuruan bulan yang akan datang jatuh pada hari Ahad tanggal 19 April 2020 bertempat di kediaman Ibu Haja Neran dengan alamat Gempol Baru pada sholat maghrib. Sekali lagi kegiatan bulan depan jatuh pada hari Ahad 19 April 2020 di kediaman Ibu Haja Neran, alamat Gempol Baru pada sholat maghrib. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih kepada yang mulia guru kami Ki Haji Raden Syaifullah Ja'far. Waktu dan tempat di kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bahasa Madura apa? Bahasa Indo? Bahasa Indo? Oh. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, guru ngaji, khususnya yang saya hormati jajaran pengurus Sitkon Gempol Pasuruan, juga yang saya hormati Haji almarhum Haji Andi almarhum Gelah almarhum ya. Almarhum keluarga Haji Andi sekeluarga. Saya Al-Fakir berterima kasih banyak kepada beliau karena menyediakan tempat untuk kegiatan rutin Sitkon. Mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalas yang sangat besar. Juga para hadirin hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa bermuajahah, bertatap muka, duduk bersama, beristighosa, berzikir, membaca sholawat. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan pahala yang besar dan juga orang yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesusahan ataupun penyakit-penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan keluarga kita yang ada di alam kubur, saudara kita, famili kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kalau kelak kita meninggalkan dunia yang fana ini, mudah-mudahan kita membawa iman Islam atau husnul khotimah. Amin. Amin. Juga sholawat dan salam kita curahkan, bacakan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW
karena berkat doa, sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita menjadi orang yang dekat dengan beliau, dan insya Allah kita akan kelak mendapatkan syafaat beliau. Dan yang terakhir, mudah-mudahan doa dan bimbingan dari guru-guru kita semua, khususnya guru kita, guru Thariqah Naqsabandiyah, sehingga kita jadi orang yang terbimbing, orang yang selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Saya sekarang alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bagi-bagi pengalaman. Kalau dikatakan mau itu hasanah kurang pas. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, sekarang kan lagi rame-ramenya, dan di sitkom yang lain saya menyampaikan soal yang lagi rame, virus corona. Karena sekarang kan lagi rame di Facebook. Sebetulnya saya bicara soal virus corona ini sudah mungkin bulan kemarin, tapi saya tidak ada kesempatan untuk ngomong di Gempol. Di bulan kemarin saya ceritakan, saya sebelum corona ini masuk ke Indonesia, saya ini kan ada rencana jalan-jalan, atau bahasa Arabnya tafakur, ke Jepang. Ingin menikmati alam Allah yang ada di Jepang, ingin tahu. Tanggal 7 Februari, sekarang kan tanggal 22. Jadi 7 Februari sudah 1 bulan lebih. Saya berangkat, saya sudah beli tiket, karena persyaratannya harus tiketnya pulang pergi. Ada kipas? Dapat tisu, Pak, tisu. Lagi kipas. Kipas dong. Tegang mulai gitu. Kening corona. Abi tak ngese nih, tegang gitu. Nah, boleh bahasa Indonesia, jadi grogi nih. Gere bahasa. Saya sebelum tanggal 7 Februari, saya datang ke kedutaan Jepang, Konjen, di Jalan Sumatera. Di sana saya ngisi formulir dan harus mengisi syarat-syarat untuk perjalanan ke Jepang. Syarat-syaratnya beli tiket, pulang pergi, terus harus ada hotel, jelas. Jadi saya beli tiket pulang pergi dari tanggal 7 Februari, rencana saya balik tanggal 18, sampai Surabaya 18 Februari. Jadi saya serahkan dokumen saya ke kedutaan, alhamdulillah saya disetujui. Senang, karena sebentar lagi saya tahu Jepang. Nyampe lah hari Jumat, saya berangkat. Habis sholat subuh jam 6 saya berangkat ke Jepang. Perjalanannya terbang dari jam setengah 9 sampai ke Jepang jam setengah 11 malam. Jadi lebih awal Jepang 2 jam. Jadi kalau misalkan di Jepang jam 10, di sini masih jam 8. Saya nyampe sana, ternyata saya nyampe bandara, saya ditolak masuk. Walaupun saya nunjukkan tiket pulang pergi, ditanya bawa uang berapa, saya tunjukkan. Akan tetapi karena ada isu virus corona, saya dilarang masuk. Sebetulnya saya sangat kecewa, karena saya ingin tahu Jepang. Akhirnya saya nginep di bandara, colokan ces-cesan nggak ada, keluarga di Madura, keluarga saya panik. 1 malam nggak ada kabar, takut saya kena virus corona. Sebetulnya saya disuruh mundur, disuruh tunda karena lagi rame-ramenya corona. Dan alhamdulillah saya balik, nunggu 1 malam. Jadi jam 11 malam, besok malamnya saya balik ke Surabaya. Jadi saya mikir, oh ya, saya teringat dawuh abah saya. Beliau meminta saya untuk menunda
perjalanan saya ke Jepang. Jadi ada hikmahnya. Ternyata pas saya ditolak masuk, setelah 1-2 hari, mungkin naudzubillah kalau saya mungkin diizinkan masuk di Jepang, tapi saya sudah masuk Jepang. Misalkan besok-besok saya ditanya, pernah sholat di Jepang? Pernah. Memang saya di bandara sholat di Jepang. Jadi kalau besok di hari kiamat saya mendapatkan pahala di Jepang, kenyataannya saya sholat di Jepang. Pakai lancar yang mencuri nang benglabung lagi. Walaupun hanya di pintu. Saya teringat jauh abah saya, beliau menyampaikan kalau ada suatu tempat terdengar ada corona, itu ada virus atau ada wabah, balik, jangan masuk. Kalau negara tersebut, tempat tersebut kemasukan wabah, jangan keluar. Jadi saya Al-Fakir mencari apa benar yang disampaikan beliau, karena saya penasaran, karena mungkin sudah diperingatkan sama beliau tapi saya tetap ngeyel. Akhirnya saya menemukan tentang arti taun. Taun itu bahasa Arab, kata orang Madura taun, taun, atau kalau bahasa Indonesianya wabah. Taun sebetulnya itu diambil dari kata bahasa Arab yang mempunyai arti bahwa taun itu al-maradul am alladhi yufsidu lahu al-hawa fa tufsidu lahu amjijatu wal abdan. Namanya saya. Bahwa di dalam Islam para ulama mengartikan bahwa taun itu mempunyai arti sesuatu penyakit jikalau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu daerah, di suatu tempat. Itu penyakitnya bukan hanya 1 atau 2 orang, akan tetapi menyebar merata. Dan jikalau penyebarannya, kata ulama, bahwa melalui udara, dan masya Allah benar. Kan sekarang kita kan lagi rame-ramenya virus corona, penyebarannya melalui udara. Dan jikalau kita kena hirup, virus corona kena hirup, fatufsidulahu amjijatul abdan, organ-organ penting dalam tubuh rusak. Dan kenyataannya benar bahwa virus corona salah satunya kalau sampai kena hirup atau pindah, salah satunya bisa merusak organ tubuh, terus bisa kejang-kejang, pilek. Sekarang saya baca kemarin tanda-tanda virus corona selain demam, pilek. Kalau misalkan nggak demam, nggak pilek, encret, oros, nafsu makan berkurang. Jadi taun dalam agama Islam bukan hal yang aneh, bukan hal yang salah, akan tetapi agama membenarkan. Jadi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin membenarkan, dan ini tidak ada unsur politik, tidak ada, karena saya banyak sering dengar, bukan hanya 1-2 orang, Jokowi orang retok oleh abojong, Jokowi wabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di Indonesia, tapi ulama Al-Azhar, ulama Mesir berfatwa sholat untuk tempat keramaian supaya dihindari. Di Saudi kita tahu sendiri, umroh ditutup, tidak boleh ada tempat keramaian. Sebabnya Nabi Muhammad SAW ada beberapa sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit wabah karena disebabkan oleh manusia. Karena salah satunya ada kemungkaran, kemaksiatan terang-terangan. Kita melakukan suatu hal kemaksiatan terang-terangan. Sekarang kan HP
sekarang mencari informasi, bahkan siaran langsung pun kemaksiatan langsung disiarkan langsung. Salah satunya misalkan bunuh diri secara langsung, membunuh seseorang secara langsung, mencuri secara langsung, pacaran secara langsung, dugem secara langsung, mabuk-mabukan secara langsung. Sabda Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, ya ma'sarul muhajirin, khamsun idabtuli tuhunna wa a'udzu billah alla tudrikuhunna. Hai orang-orang muhajirin, 5 hal yang kalian harus takuti. Salah satunya lam tathhar al-fahishatu fi qaumin qattut hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'una wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladzina madaw. Hai orang muhajir, takutlah kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hal. Akan tetapi aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian tidak ada di masa tersebut. Salah satunya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan suatu penyakit taun atau wabah kecuali kaum tersebut, orang tersebut melakukan hal-hal maksiat atau kemungkaran secara terang-terangan. Sekarang aja kita di Cina, kan virus ini pertama kali muncul di Cina. Cina ini kan naudzubillah makan hewan hidup-hidup, gak dimasak, yang dimakan barang haram. Kalau lawa rodi kakak, cumi-cumi odi kakak, cuko odi kakak, barang mentah. Naudzubillah. Benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW, kalau ada hal kemungkaran secara terang-terangan, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan penyakit baru. Penyakit tersebut belum ada di zaman sebelumnya. Allati lam takun fi aslafihim alladzina madaw. Allah taala menurunkan penyakit baru. Sebelumnya tidak ada penyakit tersebut. Mulai matur, apa mata kok corona cok pilek mulai lambat. Botok mulai lambat. Benih bukan. Agama membenarkan. Islam Nabi Muhammad SAW membenarkan penyakit baru. Jadi salah, dan ilmu medis, ilmu kedokteran membenarkan bahwa ada penyakit baru namanya corona. Agama membenarkan Nabi Muhammad SAW bahwa kalau ada kemungkaran secara terang-terangan, pasti sama Allah Subhanahu wa taala diturunkan suatu penyakit yang mana penyakit tersebut belum pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, karena ada yang mengatakan bahwa sempat ramai virus diturunkan kepada orang-orang kafir. Saya sampaikan bahwa taun gak milih agama Islam, gak milih agama di luar Islam, sama. Salah satu ulama besar, Syekh Tajuddin As-Subki, pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau meninggal kena penyakit taun. Terus di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dikatakan namanya wabah Imawas. Kalau tahun 70-an, 60-an ada penyakit wabah korena. Nah, korela apa? Korela ya. Di Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada namanya wabah, namanya Imawas. Nama wabahnya Imawas karena banyak sahabat yang meninggal itu jumlahnya ada yang menyampaikan 25.000,
ada yang menyampaikan 35.000 sahabat. Bahkan Sayyidina Umar keluar dari tempat tersebut sampai ada sahabat menyampaikan, Umar, kamu mau lari dari takdir? Sayyidina Umar, afiraran min qadrillah. Beliau menjawab, na'am, saya lari. Na'am, min qadrillah ila qadrillah. Saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Jadi boleh kita berikhtiar supaya kita menghindari suatu penyakit apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya saya mendukung kan fatwa kemarin itu, walaupun saya sholat Jumat, bahwa dianjurkan supaya tidak ada sholat Jumat. Benar, fatwa ulama saya mendukung, karena yang saya ketahui kalau rasa takut itu dikatakan udzur syar'i. Apa udzur syar'i ini? Ada alasan seorang untuk tidak melakukan kewajiban. Dan bukan hanya di Indonesia, semua negara-negara Islam dunia untuk menjauhi perkumpulan massa. Pengajian tak tutup ya. Pengajian tak tutup ya. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a al-munadiyah min ittiba'ihi udrun. Qalu wa ma udrun ya Rasulullah? Khaufun aw marad. Barang siapa yang mendengar suara adzan, sabda Rasulullah, man sami'al munadiyah min ittiba'ihi, dan dia mengikutinya, dalam artian hadir untuk datang ke masjid karena memenuhi panggilan adzan. Falam yamna'hu min ittiba'ihi udrun, dan tidak ada yang mencegahnya untuk datang ke masjid atau ke musalla atau adzan tersebut kecuali udzur. Sahabat tanya, apa itu udzur ya Rasulullah? Beliau menjawab, udzur khaufun aw marad, rasa takut dan sakit. Dan sekarang ini pemerintah kan membatasi penyebaran corona dengan supaya tidak ada pertemuan langsung antara satu manusia dan manusia yang lain. Dan itu dibenarkan. Menemoreng semokong mata pao corona pas petakok ke Allah Ta'ala. Serotakoan ke Allah Ta'ala. Pas umpama gue macan ngkuyatin, pas roh tabura sampean. Pangucap, apa tak kok macan? Tak kok Allah Ta'ala. Kan benar. Karena makna takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya takut. Sebenar-benarnya takut, ulama mengatakan laisa at-taqiyyu siyamun naharihi wa qiyamu lailatihi walakin tarku ma harramallah wa addama iftaradallah. Arti takwa yang sebenar-benarnya bukan seorang yang berpuasa di siang hari, sholat tarawih di malam hari, sesudah puasa dan sholat dia mencaci maki, ngomong serampangan misalnya. Akan tetapi seorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang benar-benar tarku ma haramallah, orang yang benar-benar berusaha sekuat mungkin menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa addama iftaradullah, dan melaksanakan sebenar-benarnya apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bajang langgar ke masjid berjemaah, cak ngocak orang. Wajib melolosnya, larangan tak itu. Tapi sama kita takut panika harus sekapi lah.
seluruhnya karo ro separuh. Cocok kayak bere kalah, cocok anu tak kalah. Tapi semuanya ambil. Larangan dan perintah. Itu arti takwa. Bahkan di riwayat yang lain hadis Rasulullah SAW, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sallu khamsakum, salat 5 waktu, wa sumu sahrakum, dan puasa di bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan laksanakanlah zakat. Terus kemudian wa'ati'u umara'akum, dan tunduklah, patuhlah kalian kepada pemerintah kalian, tadkhulu jannata rabbikum, insyaallah kalian masuk surganya Allah. Dan memerintahkan kita bukan enggak sholat Jumat, tapi untuk menjauhi kerumunan. Karena hauf menggulal fakir bunga tak oleh Jumatan. Karena mana Jumatnya kalau sok ini ngaki, ki mandi, ki ngantos, masih nunggu. Tapi kalau sila di rumah kapan aja kan. Ada yang mengatakan, ada hadis memang hadis Rasulullah menjamin masjid idza aradallah biqaumin ahatan nadarallahu fil masajid fasurifa anhum. Ada suatu hadis bahwa Rasulullah Subhanahu wa taala jikalau suatu daerah dikehendaki untuk ada suatu hal yang buruk, Allah Subhanahu wa taala melihat dulu, melihat masjid-masjid. Kalau ada orang yang datang ke masjid, insya Allah orang yang datang tersebut dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa hal tersebut hal duniawiyah, bukan ta'un. Kalau ta'un, umum. Kalau sudah kena semua pindah. Saya sampaikan bukan hanya orang non muslim, bahkan orang muslim dan ulamanya muslim ada yang meninggal karena sebab ta'un. Sahabat ada yang kena. Malam nih. Kenapa nih hitung nih bahwa Nabi sebab ta'un diturunkan karena ada kemaksiatan terang-terangan. Kecepatan. Dan yang kedua, Sayyidina Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, fama ta'un?" Sayyidina Aisyah bertanya, kemudian beliau menjawab, "Annahu kana adaban yab'atsullahu 'ala man yasha." Pertama bahwa ta'un itu kalau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk mengadab, untuk menyiksa, balasan atas perbuatan buruknya kepada orang-orang yang dikehendaki. Faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan jikalau misalkan ada negeri muslim diturunkan suatu penyakit ta'un, itu menjadi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, al-muqim fiha kasyahid. Jikalau ada orang muslim dan orang tersebut kena penyakit ta'un sampai meninggal, insya Allah matinya mendapatkan pahala mati sahih. Wal faru minha al-fari minaz zihaf. Lari dari penyakit ta'un, menghindar dari penyakit ta'un sama saja lari dari peperangan yang besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, penyakit ta'un ini kadang dibawa jin. Makanya ada ulama berpendapat bahwa virus itu jin. Benar. Sabda Rasulullah, beliau menyampaikan kana ummati bita'ni wa ta'un. Bita'ni wa ta'un. Bahwa umatku kelak rusak karena dua hal. Pertama bita'ni. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ta'ni macam ni. Kok arafna, ya Rasulullah, ta'un kami tahu ya Rasulullah." Karena maksud ta'un fitnah. Umat Nabi Muhammad SAW sekarang saling fitnah.
Fama ta'un ya Rasulullah. Itu ini. Fama ta'un ya Rasulullah. Yang terakhir. At-ta'un kata sabda Rasulullah SAW. Wahzu ihwanikum minal bahwa senjatanya jin dari saudara-saudara kalian jin kasih. Tutup. Jadi kesimpulannya itu tutup begini bahwa taun makhluk Allah Subhanahu wa taala diturunkan karena banyaknya kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan datang untuk jadi adab atau siksa, kadang datang untuk jadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mari mengerah. Terus terakhir. Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan penyakit. Contohnya nggak nafas, contohnya nggak demam wabah, demam berdarah, pasti diturunkan oleh Allah Taala setiap tahun. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, waktul ina wa auqius saqo. Kalau malam, kalau sudah makan, sudah minum, makanan kalian dan minuman kalian tutup. Mari mau tamu yang kata, tutup. Mungkin itu ada boleh, tak korang tutup. Fa inna fi sana lailatan yanzilu fiha wabah. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti di dalam satu malam dalam satu tahun menurunkan penyakit wabah. Contohnya yang pas umum pentahun panas, demam, pilek. Karena Allah taala menurunkan penyakit la yamuru bi ina'in laisa alaihi wika'un au siqa'in laisa alaihi wika'un, menurunkan wabah dan tempat tersebut, makanan tersebut tidak tertutupi, minuman tersebut tidak ditutupi. Penyakit neneng pereng, misalkan bener tadi malam beli nasi goreng atau beli makanan sisa separuh kenyang makan lagi tutup kaki malah gila takut penyakit gila malah tak aja dengan makai tak takut penyakit nanti takut compon banyak tikus ya takut banyak cek-cekan tutup enggak tekan tikus kecoa tutup. Mana tidak boleh, tidak boleh bu. Islam ngajarani bersih. Ben Islam mereka ngadaki keselamatan umat. Tak maksa lagi supaya orang gelak apa harus ibadah tapi kematian. Tapi yang nama tadi keselamatan supaya gelak pada nyaman, bersih, sehat, pas oleh genjer. Mereka hikmah dari Islam. Sangat Islam mereka rahmatan lil alamin. Tak maksa aki, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kan jelas tak memaksakan kebenaran. Jadi beli ke gelap boleh bahwa taun makhluk Allah Taala, makhluknya Allah Subhanahu wa taala diturunkan pasti dalam satu tahun sekali. Kalau penyakit baru berarti Islam membenarkan kadang diturunkan untuk siksa, kadang diturunkan untuk maghfirah bagi orang-orang muslim. Mun orang muslim kening taun, kening covid kan di Jepun Indonesia kalau betok yang meninggal kena penyakit corona. Kalau misalkan mati, insya Allah matinya syahid kalau muslim. Mun orang kafir angin. Kawan tiap tahun pasti Allah Ta'ala menurunkan penyakit seperti Allah Ta'ala menurunkan Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya agak naste Lailatul Qadar dirahasiakan
supaya kita benar-benar mencari ridha Allah. Penyakit diturunkan, dirahasiakan tanggal dan bulannya supaya kita hati-hati. Sekira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bulan boleh ini boleh lanjut. Mungkin virus corona aja merebak, Insya Allah malam-malam karena boleh nih malam-malam lanjut. Makin kalau sana cukup bulan boleh. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. La tada' fina wa la minna wa la ma'ana syakiyya mahruma. Allahumma afina wa'fu anna wa 'ala ta'atika fa inna 'ala al-islam wal iman wal ihsan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi asal Fatihah.